خیر، ہم نے کل جو پڑھا تھا اس کے بعد سے جب تک میں پھر آپ کو بتاؤں دوبارہ اس کے جو ہے ہم صرف متن میں پڑھیں گے، لہذا صفحات کی نشاندہی کے ساتھ آپ کے یہاں چاہے کسی کاپی میں لکھیں یا آپ نے اگر کاپی کرایا ہے تو واضح انداز میں وہاں پر ذکر کیجیے، اور اگر آپ PDF سے پڑھتے ہیں تو واضح انداز میں آپ کے یہاں لکھا ہونا چاہیے۔ اختبار کے وقت مجھ سے پوچھنے کی امید نہ رکھیں کہ شیخ پھر سے بتا دیجیے کہاں سے پڑھائیں، میں کرنے والا نہیں اس وقت، جان لیجیے یہ طالب علم کی ذمہ داری ہی کیوں جانے۔ قال شیخ سے مراد آپ کو بہت بار بتایا جا چکا ہے کہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے ہیں تو کیا مراد ہوتا ہے، اور یہاں پر نووی نے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ شیخ کا مطلب ابن صلاح ہے۔ ہوا قسمان، یہ دو قسمیں ہیں، یعنی حسن احدہما، یہ تو امام نووی کہہ رہے ہیں نا نام، متن میں امام نووی کہہ رہے ہیں نا امام ابن صلاح کو۔ ہاں یہی تو میں نے کہا دیکھا، نہیں شیخ آپ نے امام سیوطی کہا۔ امام سیوطی پہلے کہا ہے کہ امام سیوطی جب نیچے شیخ کا لفظ رہتا ہے تو اس کی شرح کرتے ہیں ابن صلاح سے، اور یہاں پر تو نووی ہے تو نووی شیخ کہیں گے تو ابن صلاح ہی مراد ہوں گے، یہی میں نے کہا۔ خیر کوئی بات۔ احدہما، دو قسموں میں سے ایک کیا ہے، مانا یخلو اسنادہ من مستور، جس کی سند ایسے مستور سے، مستور مطلب مجہول کے معنی میں، تھوڑا سا مستور اور مجہول میں فرق ہے، اسی لیے مستور دیکھیے یہ مصطلح ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں، مستور مطلب چھپا ہوا، تو جس کی اسناد مستور سے، ایسے مستور سے خالی نہ ہو جس کی قابلیت متحقق نہ ہو، قابلیت متحقق نہ ہو، وَلَيْسَ مُغَفَّلًا كَثِيرَ الْخَطَأ، اور نہ ہی وہ مغفل اور زیادہ غلطیاں کرنے والا، ظاہر بات ہے مغفل اور زیادہ غلطیاں کرنے والا نہ ہو، اگر یہ کہہ دیا گیا تو اس سے اور زیادہ جو ضعیف ہوں گے مغفل اور کثیر الخطا سے، وہ بلا شک بدرجہ والا اس سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو راوی ایسی سند یا ایسی حدیث جس کی اسناد ایسے مستور سے خالی نہ ہو، جس کی اہلیت، قابلیت، حدیث روایت کرنے، لینے اور بیان کرنے کی اہلیت متحقق نہ ہو، اسی طرح سے وہ مغفل اور زیادہ غلطیاں کرنے والا نہ ہو، اور اس کے اندر سے اس کو فاسق قرار دینے والی کوئی سبب ظاہر نہ ہو، اور حدیث کا متن معروف ہو اپنی جیسے، اپنی مثل یا اپنی مشابہ کی روایت سے دوسری سند کے ذریعے، اور حدیث کا متن دوسری سند سے اپنی ہی جیسے یا اپنی قریبی راوی کی روایت سے معروف ہو۔ یہ ہے ایک قسم ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ذکر کے مطابق، ذکر کرنے کے مطابق، اور یہ ہے حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ آپ کو اس وقت اگر خیر آپ کو میں نے عتیب المنہ نہیں پڑھایا، لیکن جن کو میں نے پڑھایا ان کو بتایا ہے کہ اگر عتیب المنہ میں کچھ گڑبڑ ہے تو بعد میں سیدھا ہونا مشکل، اس لیے عتیب المنہ کو چاٹ جانا ضروری ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی مصطلح کے اندر کچھ بھی بننا چاہتا ہے۔ عتیب المنہ نثر میں، نظم کی بات نہیں کرتا، نثر میں مصطلح کی اتنی دقیق اور منظم انداز کی کتاب شاید عالم دنیا میں موجود نہیں، اور یہ سماعت الوالد میری زندگی کی سب سے عظیم استاد شیخ عبدالحمید نصیر آباد اور ان کے
دوسرے ساتھی عبد الکریم مراد کی تعریف کردہ ہے، جامعہ اسلامیہ میں کچھ مراحل میں داخل ہے، تو اگر وہاں پر آپ کو ضعیف کی تعریف یاد ہے اور حسن کی تعریف یاد ہے تو یہاں آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ بھی آواز کٹنے، کیا بھائی سبھی کو آواز کٹ رہی ہے؟ ہاں، میرے یہاں بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جس کے یہاں نہیں کٹ کرا رہی وہ بتائے، کسی کے یہاں صاف آ رہی ہے؟ آپ کی کلاس بھیجی ہے بھائی، اس لیے تو سختی ہو جاتی ہے ٹائم سے۔ یہ سوال کرنے کے بعد ایک کی آواز نہیں آ رہی ہے، ایک نے بھی پلٹ کے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، اس میں چیٹ باکس میں 2-3 لوگوں نے بتایا۔ طيب، الثانی، حسن کے دوسرے قسم کی تعریف، اور یہی ہے حسن لذاته، حسن لذاته ان يكون راویہ مشہورا بالصدق والامانہ، کہ اس کا راوی صدق اور امانت میں مشہور ہو اور وہ صحیح کے درجے کو نہ پہنچے، اس کے اندر حفظ اور اتقان کے اندر تھوڑی کمی ہونے کی وجہ سے، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا، اور وہ اس شخص کی حالت سے بلند ہو، اونچا ہو، جس کے تفرد اور اکیلی روایت کرنے کو منکر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ کس کی روایت کو منکر شمار کیا جاتا ہے؟ متفرد راوی کوئی اکیلا جب روایت بیان کرتا ہے تو اس کے بعد منکر کب کہا جاتا ہے؟ کہ اس کے اندر ضعف ہو، تو گویا کہ اس کا راوی ضعیف نہ ہو، یہی مقصود ہے، اور یہی حسن لذاتی ہی ہے۔ تو بہرحال یہ تعریف ہے ابن صلاح کی۔ ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، پھر حسن صحیح کی طرح سے احتجاج میں، دلیل پکڑنے میں، اگرچہ قوت میں اس سے کمتر ہے۔ حسن صحیح ہی کی طرح ہے دلیل پکڑنے میں، اگرچہ قوت میں کمتر ہے، یعنی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اس مسئلے میں کوئی گفتگو کرنی ہے تو پہلے ہم صحیح حدیثیں ڈھونڈیں، اس کے بعد حسن حدیثیں ڈھونڈیں، اگر صحیح میں یہ بات مل گئی تو ہم باقی حدیثوں میں نہیں ڈھونڈیں گے، ایسا نہیں۔ مقبول درجے کی جو بھی حدیثیں ہیں، انہوں نے حسن تک ہی کہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو بھی روایت حسن سے بھی نیچے ہو، اگر وہ مقبول ہے وہ احتجاج میں برابر ہے، یعنی اس سے دلیل لیا جائے گا، دلیل پکڑا جائے گا۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے پاس چونکہ اور صحیح روایتیں ہیں لہٰذا یہ اس سے کمتر کیا، یہ مقبول ہے اور اس کے اندر کچھ ساری سندوں میں کوئی تھوڑا ضعف تھا، اب وہ اوپر اٹھ کر کے حسن ہو گئی، حسن غیر ہی یعنی مقبول، تو گویا کہ ایسی صورت میں ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ ہر باب کی ساری صحیح ہے، وہ کئی ضعیف سندوں کو ملا کر کے ہی صحیح ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ مقبول ہو جا رہی ہے تو قابل احتجاج ہے، اگرچہ درجے میں صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی سے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ وَلِهَذَا أَدْرَجَتْهُ طَائِفَةٌ فِي نَحْوِ الصَّحِيحِ، اسی لیے بہت سارے لوگوں نے، ایک جماعت نے، ایک گروپ نے اس کو صحیح کے قسم میں شمار کیا ہے، ملا دیا ہے، ذکر کیا ہے، ادرجہ ملایا ہے، یعنی اسی کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ وقولهم حدیث حسن الاسناد او صحیح، محدثین کا، علماء مصطلح کا، علماء جرح و تعدیل کا، حدیث سے منسلک جو بھی علماء ہیں ان کا کسی حدیث کے بارے میں کہنا کہ یہ حسن الاسناد ہے، اس کی اسناد حسن ہے یا صحیح ہے، کمتر ہے ان کے اس لفظ سے، یعنی کمتر نہیں، علاوہ ہے ان کے اس بات، ان کی اس قول حدیث صحیح او حسن، اس کے عکس یعنی اس کے علاوہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا حسن۔ یہاں پر کمتر کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور علاوہ کا بھی معنی ہو سکتا ہے۔
یہ دونوں میں سمجھاؤں گا، گرچہ یہاں پر مولوی نے شاید وہ باتیں نہیں رکھی ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے اس کے بعد. لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد. کیوں؟ اس لیے کبھی سند حسن ہوتی ہے، کبھی صحیح ہوتی ہے، اور متن ایسا نہیں ہوتا. یعنی متن کے راوی قابل قبول ہیں لیکن سند کے سند کے اندر پائے جانے والے راوی قابل قبول ہیں لیکن متن صحیح یا حسن نہیں ہے، شذوذ کی وجہ سے یا کسی علت کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں شاید اصلاً وہی روایت ہے جس کو ثقہ روایت کر رہے ہوں لیکن ان سے بھی زیادہ ثقہ لوگوں کی مخالفت ہو رہی ہے، تو یا زیادہ تعداد کے ثقات کی مخالفت ہو رہی ہو، تو ثقہ تو ہے لیکن تو سند گویا ظاہر سند کا صحیح ہے، سند کے راوی ثقہ ہے لیکن متن کے اندر اشکال ہے، شذوذ یا علت یا نکارت، اس طرح کی کوئی چیز. فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد. اگر قابل اعتماد حافظ نے کسی حدیث کے بارے میں صرف اسی بات پر اختصار کیا، کس چیز پر؟ صرف حدیث صحیح یا حسن کا حوالہ لیجیے. حدیث کو کہا صحیح الاسناد یا حسن الاسناد، سند پر حکم لگایا تو فالظاہر، تو اس کا ظاہر متن کی صحت یا اس کا حسن ہونا بھی ہوگا. یعنی نارمل کہہ کے جا رہا صحیح الاسناد، تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ سند صحیح ہے لیکن متن گڑبڑ ہے؟ کہ اگر قابل اعتبار محدث اور حافظ نے ایسا کہا ہے اس کا مطلب عمومی طور پر اس متن کے ساتھ اس حدیث کا بھی صحیح یا حسن ہونا مانا جائے گا. یہاں پہ چھوڑ دیجیے کیونکہ اس کے بعد ایک دوسری بات آ رہی ہے جس کا سوال اس سے پہلے یاسین نے کیا تھا، ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے. آپ کی رجسٹر کی حاضری بھی ہے. میں یہاں پر ایک بات بتا کے جلدی سے کہ کبھی کبھار جو انہوں نے بات کہی ہے یقیناً ایسا ہے کہ سند صحیح ہو لیکن متن صحیح نہ ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند صحیح نہیں ہے مگر متن عکس بھی ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کے سینے پر ہاتھ رکھنے والی حدیث ہے، یہ حدیث ساری سندیں اس کی ضعیف ہیں لیکن ساری سندوں کا ضعف چونکہ ہلکا ہے، اسی لیے تو اسی وجہ سے بعض علماء کرام کے ہاں انہوں نے جو بات کہی ہے وہی کہی ہے کہ حسن الاسناد اونچا ہے اور صحیح حدیث کو جب صحیح کہا جائے تو نیچے ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے سند صحیح ہو مگر متن صحیح نہ. اس کا عکس بھی کہا جانا ممکن ہے، اس لیے کہ ممکن ہے سند ضعیف ہو لیکن متن صحیح ہو. اسی لیے جب لوگ زیادہ تحقیق نہیں کر پاتے ہیں تو حدیث کی سند پر حکم لگاتے ہیں. کیا پتہ متن میں کوئی چیز ہو تو ہمیں سند ظاہری دکھ رہا ہے اسے بول جاؤ اور سلامتی میں آ جاؤ. جیسا نا ہمیں کہتے ہیں سکین تسلم، ساکن کر دو جو بھی ہے محفوظ ہو جاؤ گے زبر زیر پیش. تو اس کا عکس بھی ہے. بہرحال یعنی روایت کی سندیں ضعیف ہیں مگر جو ہے متن صحیح ہے. جلدی سے حاضری لیں گے. آج 14 تاریخ ہے. شیخ یہ والا بتا دیجئے شیخ، وَهُوَ مُرْتَفَعٌ عَلَى حَالِ مَن يَعُدُّ تَفَرُّدُهُ جی ہاں، مُنْكَرًا. اور وہ اس شخص سے بلند درجہ ہے جس کے تفرد کو منکر شمار کیا جاتا ہے، جس کی اکیلے روایت کو منکر شمار کیا جاتا ہے، وہ اس سے بلند درجے میں. تو جس کے تفرد کو منکر شمار کیا جاتا ہے وہ ایسا راوی ہے جس کے اندر ضعف ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ایسی راوی کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے. جس کے اندر ضعف ہے اس کی ہی اکیلی روایت کو منکر شمار کیا جاتا ہے. لیکن کہیں بھی وہ اگر اکیلا ہے تو اس کی روایت کو پھر ضعیف مانا جائے گا جب تک کہ اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ملے. تو حسن لذات ہی کا راوی اس سے زیادہ اس سے اوپر کا ہوتا ہے. کہیں بھی وہ آپ یہاں روایت کر رہا ہو تو اس کی روایت کو منکر نہیں مانا جائے گا. ہاں، بڑے بڑے ثقہ راویوں سے کبھی غلطی ہوتی ہے،
दो चार जगहों पर उसको गलत करार दिया जाए, ये बड़े इल्म काम से बात हुई। लेकिन चाहे जहां वो अकेला रवायत कर रहा हो, उसकी रवायत को ज़ईफ समझा जाए, ऐसा हसन ज़ाती का रावी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा रावी है वही होता है जिसके अंदर ज़अफ़ होता है, और वो ज़अफ़ यानी वो ज़अफ़ ऐसा होता है अकेले रवायत करने के बाद उसकी रवायत को मुताबिअत मिल जाए, रवायत मिल जाए, फिर हसन तक पहुंचाया जाता है। जी नियाज़ शेख वो कल वाले दर्स में शेख एक पूछना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात। शेख यहाँ जो है शेख वक़ौलु इब्न कसीर हाज़ल लज़ी रवा अन तिर्मिज़ी फ़ी अय्यि किताबिन क़ालहु व अयना इस्ना। इमाम इब्न कसीर में असल में ये जो हसन की तारीफ की गई है आपको उससे दो पहले शुरू में, ठीक है, कि तो इमाम इब्न कसीर ने कहीं पर कहा है भाई आप लोग कह रहे हैं इमाम तिर्मिज़ी की बात कहाँ कहा है ये चीज, किसने रिवायत की है बात इमाम तिर्मिज़ी से? तो गोया कि इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया है कि ये तारीफ इमाम तिर्मिज़ी की है। यही कह करके सुयूती रहमतुल्लाह अलैह इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह को रद्द कर रहे हैं कि उनकी ये बात किसने रवायत किया कहाँ है, ये मरदूद है, क्योंकि इमाम तिर्मिज़ी की ये तारीफ इमाम जामे तिर्मिज़ी के आखिर में इल्म में मौजूद है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ये है कि इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने गोया कि मतलब इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की मारिफत नहीं हो सकी, इत्तला नहीं हो सकी, जानकारी नहीं हो सकी इस कौल की, बस ध्यान रहे या नहीं देखा या तो उन तक ये नुस्खा नहीं पहुंचा है का, या जो नुस्खा था उसमें नहीं था, कि कोई भी वजह नहीं हो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, जिसकी वजह से जो है उनको इत्तला नहीं रही कि ये चीज़ कहीं मौजूद है, इसलिए उन्होंने बात कही थी। उनकी नाजानकारी है, क्योंकि उनका ये कौल या उनकी ये तारीफ उनकी ही किताब में मौजूद है। हम बात वाज़ेह कर दिया है। मस्तूर की इस्तिलाही तारीफ क्या है? मस्तूर असल में मस्तूर असल में दो किस्म होता है मजहूल, एक मजहूलुल ऐन, एक मजहूलुल हाल, ठीक है। तो मजहूलुल हाल का मतलब होता है कि उसका नाम गांव ये सब तो मालूम है, नाम बाप का नाम निस्बत, लेकिन उसके बारे में किसी मतलब किसी आलिम ने उसको सिक़ा नहीं करार दिया है, तो उसकी हकीकत उसका ऐन माने क्या होता है, जैसे आप सामान खरीदते हैं तो उसको आयात कहा जाता है, यानी उसकी शख्सियत जानी जा रही है लेकिन हालत मारूफ नहीं। ये बात याद रखेंगे तो कभी भी आपको मजहूलुल ऐन और हाल में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मजहूलुल ऐन का मतलब उसकी असली शख्सियत ही जानी नहीं जाती, और मजहूलुल हाल का मतलब शख्सियत मालूम है लेकिन ज़ईफ और सिक़ा होने के नाते से उसकी हालत नहीं जानी जाती, तो मजहूलुल हाल ही को मस्तूर कहते हैं। अब समझ आया? जी शेख। मजहूल कहेंगे तो दोनों से शुमार हो जाएंगे, तो या तो मजहूलुल ऐन कहें या मजहूलुल हाल कहें। तो मस्तूर यानी मजहूल का जिसके अंदर मजहूलुल हाल हो उसमें उसमें ज़ईफ होगी। अब जैसे रावी से या उसके हालत में कोई कमजोर दर्जे का ज़ईफ या जिसका ज़ात शदीद ना हो, इस तरह का कोई रावी जो है कोई और सनद मिल जाती है जो उसकी तारीफ करती है, तो ये सनद उठ जाएगी और मकबूल हो जाएगी, हसन हो जाएगी, लेकिन फी नफ्सी ही उसमें ज़ईफ मजहूलुल हाल। जी